بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقائی تبلیغی جوڑ کراچی اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت۔ کراچی اجتماع 25 جنوری 2024 کے عصر سے اسٹارٹ۔ اور دین کی بنیاد تعمیر۔ پہلے زمانے میں جو نبی آتے تھے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو عبادت کی دعوت پر بھی تیار کیا۔ تو لہذا حضرات صحابہ کرام عابد بھی تھے اور داعی بھی تھے، دعوت کا کام کرنے والے تھے۔ اسی دوستوں کو اللہ کے یہاں دعوت بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ فضل کیا ہے آپ پر کیا ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پر مجھ نے بہت بڑا فضل کیا ہے، کون سا فضل ہے؟ حالانکہ آپ علیہ السلام کے بچپنا یتیمی میں گزرے، مشقت میں، تکلیف میں، جوانی فقر فاقہ میں گزری، جب نبی بنے تو چاروں طرف سے جو یعنی آپ علیہ السلام کو سچا کہنے والے، امین کہنے والے، وہ سب دشمن بن گئے، بلکہ آپ علیہ السلام خود قریبی رشتہ دار ابو لہب آپ کا پکا دشمن بنے، اور آپ نے خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنی ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، دنیا کے اندر کسی کو بھی اتنا میرے لیے نہیں ستایا گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر ہم نے بہت زیادہ فضل کیا اور دنیا میں سب سے زیادہ آپ پر ہم نے فضل کیا، وہ کون سا فضل ہے؟ پھر فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک پیغمبر میدان حشر میں آئے گی، اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا۔ ایک اور پیغمبر آئے گی، ایک امتی پیچھے ہوگا، ایک اور پیغمبر آئے گی، 10 امتی ہوگا، ایک پیغمبر آئے گی، 70 امتی ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو سواد اعظم بہت بڑا سیاہی ہو گیا، بہت بڑا فضل ہوگا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر تشریف لائیں گے تو آپ کے پیچھے کوئی سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں نہیں ہوگا، اربوں انسان آپ کی، جو آپ کی محنت سے، آپ کی دعاؤں سے یعنی لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب سے بڑا فضل آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ خیر کی چابی بنائے اور خیر کے پہلے کے ذریعے بنائے، وہ یا اس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کا معاملہ ہے۔ اور لہٰذا دوستوں لوگوں یعنی اللہ رب العزت نے پہلے زمانے میں خیر بٹانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آئی، اب تو یہ ہم سب کی ذمہ داری، اور اس کام کو کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے وعدے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ رزق میں برکت ہو۔ روزہ رکھنے پر تقویٰ کا وعدہ ہے، جو روزہ کثرت سے رکھے گا اللہ متقی بنائیں گے اس کو، جو کثرت سے حج عمرہ کرے گا اس کو اللہ غنی بنائیں گے، مالدار بنائیں گے، جو دین کی نصرت کرے گا، دین کو پھیلانے کا محنت کرے گا، اللہ کو کیا دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی دین کی نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ براہ راست اللہ کی مدد ہوگا اس آدمی کے ساتھ جو ہر وقت اس کی دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کیسے دین سارے عالم کو دین کا غم، دین کا فکر اس کو لگا ہوا۔ تو لہٰذا دوستوں یہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدہ، ایک وعدہ کیا ہے؟ جب یہ امت یہ کام کرنے والے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے، دشمنوں کو مقابلے میں قدم جمائیں گے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ثابت ہوا کہ جو مددیں نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا وہی مددیں صحابہ کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو دریا سے پار فرمائے، دریائے قلزم سے، ایسی صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ وہ دریا جو عبداللہ ابن ازرمی رضی اللہ عنہ جو لشکر لے کر گئے تھے وہ تو دریا کے بیچ سے گئے، لیکن صحابہ کے گھوڑے دریا کے اوپر سے گھوڑے میں ہو رہا ہے، اللہ نے مدد فرمائی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس امت میں بھی ایک شخص بنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ، آج کو کافروں نے ڈھالا اور اللہ نے حفاظت فرمائی، آج نہیں چلا اس کو،
تو لہٰذا دوستوں لوگوں جب یہ امت یہ کام کرے گی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جدوجہد کرو، دین کے بارے میں کوشش کرو، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرو. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی اور ایسے پاکیزہ محلات ہوگا جو دوست سونے چاندی سے بنے گی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک اور چیز ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مال پیسہ دنیا، ہم یہ بھی تمہیں دے دیں گے. دین کی محنت کرنے پر ہم تمہیں دنیا بھی دیں گے اور تمہیں آخرت بھی دیں گے. اور زندہ مثال صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام اسلام سے پہلے بہت سارے حالات فقر و فاقت تنگی ان پر آئی. جب شروع میں دین کی محنت کی بڑا تنگی آئی، جب جم گئے اللہ نے پھر فتوحات کی طرف بڑھا. ایسی بھی وقت آیا عمر رضی اللہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ماہ میں بیت المال کے مال تقسیم کرتے تھے مسلمانوں پر. جب اور ملک فتح ہوئی اور مال زیادہ آیا تو ہر ہفتے میں تقسیم کرتے اور بھی بیت المال بڑھ گیا، پھر ہر روز مدینے میں مال تقسیم ہوتے، پیسے تقسیم ہوتے، دینار دینار اور درہم تقسیم ہوتے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر دنیا کی محنت کرتے اور اپنے ہڈیوں کو 20 صحبت اور 20 سے اتنی مالدار نہیں بن سکتے تھے جتنی ہم نے دین کی محنت کی، اللہ نے دنیا کی محنت. تو لہٰذا دوستوں وہ جن وجوہات کی وجہ سے ہم دین پر محنت نہیں کرتے، دین پر قربانی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو بھی ہم پورا کریں گے، تمہیں دنیا بھی دیں گے آخرت بھی. اس لیے دوستوں کسی طرح ہر مسلمان کی سمجھ میں آئے کہ یہ دین کی محنت کرنا میری ذمہ داری اور اپنے جان مال لگانا، میرے دماغ اپنے استعداد صلاحیتوں کو دین کی سربلندی کے لیے لگانا یہ میری ذمہ داری، اور اسی لیے اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا. اب یہ احساس پیدا ہو اس کے لیے دوستوں ہمارے حضرات مختلف طریقے سے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اب کبھی سے روزہ سلسلہ 4 ماہ اور کبھی اجتماع کرتے ہیں. یہ بھی اسی فکر کے لیے اب انشاءاللہ اجتماع ہوگا کراچی کے اندر 25 جنوری. جیسے فرمایا گیا دوستوں ہمارا اجتماع صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو جمع کرنا اور فکر کرنا، اس لیے نہیں. اجتماع اس لیے ہے تاکہ اجتماع سے لوگ اللہ کے راستے نکل جائیں اور اجتماع سے پہلے بھرپور محنت ہو. ایک ملک اجتماع ہوا عرب ممالک میں تو یعنی مجمع سب تشکیل ہوگی، حضرات بھی حیران ہو گئے، اتنی چھوٹے مجمع اتنی زیادہ تشکیل. انہوں نے کہا کہ ایک ماہ ہوا کہ ہمارے عورتیں روزہ رکھیں اجتماع کے بعد، اور مرد جو ہے ایک ماہ سے مسجد میں بستر ڈالا ہوا دیر تک محنت کرتے ہیں. اس دونوں یعنی دفعہ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اصول کی شکل بنائی. لہٰذا دوستوں کو ہماری اجتماع سے پہلے اجتماع کی محنت ہے کہ ہم ہر ایک دروازے ایسے نہ ہو کہ ایک ساتھی اجتماع گزر گئی، دعا ہو گئی اور وہ کہہ رہے کہ بھائی اجتماع کب ہوگا، اللہ کے مندی اجتماع ہو بھی گئی، دعا بھی ہو گئی اور پتہ ہی نہیں اس کو. ایسی ہمارے محنت ہو علاقے کے اندر ایسے دوستوں کو آواز لگے، ہمارے ہر ایک بچے کو معلوم اجتماع ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں مستورات کی فکر بنتی. ہمارے اجتماعات میں عورتیں تو شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عورتیں اجتماع کے ثواب میں داخل ہو سکتی، اجتماع کے ثواب لے سکتی. وہ کیسے کہ وہ ہماری ماں کے روزہ اعتکاف ہو گئے اعمال کر لیں، وہ بھی اجتماع کے ثواب میں شریک ہوں. جیسے مشہور ہے کسی علاقہ میں 1 اور اجتماع ہوا اور وہ اجتماع شاندار اجتماع تھا کہ 1 لاکھ عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ اجتماع ایسے مقبول ہوئی تقریباً کہتے ہیں 100% مجموعہ تشکیل ہوئی. ہمارے دوستوں کو اجتماعیت ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اجتماع یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالجماع، تم جماعت کو لازم پکڑو، وعامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کو لازم پکڑو اور مسجد کو لازم پکڑو. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی جمع ہونا، میری امت کبھی شر پر اجتماع نہیں کرے گی، میری امت کے اجتماع خیر پر ہوگا. تو لہٰذا دوستوں کو یہ جو اجتماع ہونے والے ہیں دوستوں کو یہ بہت بڑے ہمارے حضرات کہتے ہیں اجتماع کیا ہے؟ اجتماع تو ہدایت کی ہڈیاں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سالوں سال محنت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں
بھائی تبلیغ میں نکلو، تبلیغ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے، وہ نہیں سمجھ آتے۔ جب اجتماع میں جاتے ہیں تو کوئی دعا سے متاثر ہو کر وہ تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بیان سن کر کسی حضرت کسی بزرگ کے بیان سے متاثر ہو کر تیار ہو جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، کوئی جو اجتماع کی ترتیبوں میں لے کر بدل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اجتماع کے دوست بزرگوں بڑے ٹھہرے ہیں، اس لیے اب دوست بزرگوں اجتماع کامیاب ہو، اس کے لیے ہم سب مل کر محنت کرتے ہو۔ اس لیے دوست بزرگوں اجتماع ایک ایسی برکات ہے۔ ایک مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل حج ایک واقعہ لکھا کہ ایک سال حج میں 8 لاکھ مسلمان شریک ہوئے۔ تو کوئی اللہ والا خواب دے گا کہ اس سال 8 لاکھ حاجی حج میں آئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے 8 لاکھ حاجیوں میں سے صرف 8 آدمی کے حج قبول ہوئے، باقی کسی کے بھی قبول نہیں۔ تو حضور بہت پریشان ہوئے، پورا دن فکر مند رہے خواب دیکھنے کے بعد۔ اگلی رات پھر خواب دیکھنے کے کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے 8 آدمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 8 لاکھ حاجی حج قبول فرمائے۔ یہ اجتماعات کو برکات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے خاطر سب کی نماز قبول فرمائے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب دوست بزرگوں اب اجتماع کامیاب ہو، اجتماع سے جو ہمارے حضرات نے ایک ہدف رکھی ہے، اجتماع سے پہلے کراچی والے 4000 جماعتیں چلے جا پائیں، ہاں، اور ہر حلقے سے ایک جماعت سال، ایک جماعت 7 ماہ، یعنی کل 30 جماعتیں بیرون ملک 7 اور سال کے لیے، 7 اور سال کے لیے، اور 30 جماعت سال اندروں کے لیے، اور 100% اپنی منزل کو نمازی بنانا، یہ ہدف حضرات نے۔ اب تو صبح کی کوئی مشکل نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جب مسلمانوں کو مجموعہ کسی کو چاہ لیتا ہے تو اللہ کو بھی بتا دیتا ہے۔ اب تو مختلف علاقوں میں اس طرح جوڑ ہوئے، جوڑ ہو رہے، آج 31 تاریخ کو ہو رہے، یعنی علاقوں کا جوڑ ہے، تو ہر جوڑ کر لوگ ارادے کرنا کہ انشاءاللہ اجتماع سے پہلے ہم جماعتیں دیں گے۔ اب در صبح تو ہم نے جماعت اپنی جیب سے نہیں دینا، جماعت کو اللہ تعالیٰ کے لوگ اللہ تیار کریں، ہمیں محنت کے لیے، قربانی بڑھانے کے لیے، وقت بڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ سال پہلے ہمارے ایک عرب اسر تشکیل و صاحبال عرب مہمان صاحب تھے، تو آج میں پرائم اجتماع سے پہلے یہ تشکیل کی، تو اس مساجد تھوڑا بہت سستی تھی اجتماع کی تیاری کے بارے میں، تو وہ عرب بڑے غصے ہوئے کہ ہمارے یہ قطر اور امارات کے رہنے والے کہتے ہیں جب رائیور کے اجتماع میں 1 ماہ 1.5 مارے جاتے ہیں تو ہمارے محلوں میں مساجد میں بات چلتی ہے، لوگ اپنی پاسپورٹ ویزے تیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ مساجد میں بستر ڈالتے ہیں تاکہ یہ رائیور اجتماع تشریف لائیں اور رائیور اجتماع میں شرکت کریں۔ یہاں اتنی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ فاصلہ اور بے فکری ہے، تو دوستوں کو باہر ممالک کے اندر بھی اجتماع کے موقع پر بڑے محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے دوستوں کو بہت کم عرصہ رہ گیا، 25 دن باقی اجتماع میں، تبھی اجتماع کامیاب ہو، نہ معلوم کس کی دعا سے، کس کے محنت سے، کس کے رونے دھونے سے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اجتماع کو ہدایت دے کر یہ بنائے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن دوستوں ہم ہر ساتھی محنت کریں، ہر مسجد والے تھوڑی دیر میں اپنی حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں، کیا ترتیب اختیار کریں تاکہ ہماری اجتماع سے پہلے ایک جماعت کم سے کم ہر مسجد والے لے کریں، اپنی علاقے سے جن ساتھیوں کی قواعد پورا ہے 7 ماہ سال ان کو تیار کرنا ہے، ان کو پرچہ بنانا ہے، کم سے کم ہر مسجد سے ایک ساتھی بھی اگر 7 ماہ سال کے لیے تیار ہو جائے گی، ہدف انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں اپنی مسجد بار بیٹھیں اور مسجد بار بیٹھ کر 3 باتوں کو سوچنا ہے۔ ایک ہے ہمیں اپنی مسجد سے کس تاریخ کو جمع کرنا ہے، ہمارے سامنے آگے 12 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، کم سے کم 15 جنوری سے پہلے ہم نے چندہ 4 ماہ کی جماعت دی، اس کی سوچنا ہے، آپس میں مل بیٹھے سوچیں، پھر اس کی تاریخ طے کریں، اور تھوڑے دیر میں جمع ہوں گے، 2 دن کو ساری کارگزاری بھی سنیں گے آپ نے کیا سوچا، کب سے چلے جماعت دیں گے۔ اور دوسری اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہم نے دینا ہے اجتماع سے پہلے، اور ایک جماعت دینا اجتماع کے موقع پر، اجتماع کے موقع پر 2-3 جماعتیں دیں۔ اس کے ساتھ اپنے علاقے سے 7 ماہ سال کی جماعت تیار کریں، ہم نے کون سی محنت کرنی، کتنے ساتھی احباب تیار ہیں جو انشاءاللہ اجتماع سے سال کے لیے نکلیں گے، سال اندرون یا سال بیرون، 7 ماہ بیرون کے لیے، ان کی بھی ہم انشاءاللہ سوچیں کون تیار ہے، پھر انشاءاللہ کارگزاری کو بتائیں کہ ہمارے الحمدللہ ہم نے سوچا قرآن ساتھی انشاءاللہ 7 ماہ سال کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستوں کو ہم نے آپس میں مل کر اس کی بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی مساجد کو بستر ڈالنا ہے، ہمیں آرام تو ویسے کرنے کرو، لیکن یہی اجتماع کے خاطر ہم نے تھوڑا سا ترتیب بدلی، بجائے گھر میں بستر ڈالنے کی مسجد بستر ڈالیں، اور رات کے اندر گشتیں کریں، صبح اٹھ کر دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے
تاکہ تھوڑا بہت قربانی سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کریں. لیکن ہم رمضان میں تھوڑا بہت اپنے کھانے کو آگے پیچھے کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنے کو شکر کیا انعامات کا, بڑے بڑے انعامات کا بات ہے. اسی طرح ہم نے آرام تو ویسے ہی کرنا ہے, مسجد میں نہیں پورا رات جھاگنا ہے, مسجد میں بھی آرام ہی کریں گے, لیکن دوستوں تھوڑا ترتیب بدلیں, دیر تک محنت کریں. صبح ہم اٹھ کر جلدی, آج کل راتیں بھی لگتی ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے سب نے فرمایا سردیوں کا زمانہ مسلمانوں کی بہار ہے. وہ کیسا, دن چھوٹا تاکہ روزہ رکھیں, رات لمبی تاکہ تہجد پڑھیں. تو اس لیے یہ راتیں لمبی لمبی راتیں, اس لیے انشاءاللہ ترتیب بنائے کون سے مسجد والا سوچیں گے انشاءاللہ اپنے ہمارے 10 ساتھیوں نے ارادہ کیا ہم نے سرکاری کی مسجد میں 20 ساتھیوں نے ارادہ کی, اس طرح کر کے یہ ترتیب بنا دیں. پھر انشاءاللہ جب آپس میں جمع ہو کام کریں, سب تیار ہیں انشاءاللہ. آپ مسجد والے تشریف رکھ کے آپس میں تھوڑے 10-15 منٹ کے لیے آپس میں بیٹھیں, ان باتوں کو سوچیں اور پھر انشاءاللہ. مزید تبلیغی بیانات اور درس قرآن سننے کے لیے ہمارا چینل اسلام دی بیسٹ وے آف لائف کو سبسکرائب کریں.